غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے گرد خندق کھود کر دفاعی پوزیشن لی گئی تھی۔ قریش اور ان کے اتحادی قبائل نے مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سخت سردی، بھوک اور خوف کی کیفیت تھی۔ رات کے وقت ہوا تیز تھی اور دشمن کے لشکر میں انتشار پیدا ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کون ہے جو دشمن کی خبر لا کر دے؟ میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا۔ دشمنوں کی صفوں میں جانا یقینی موت کے مترادف تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھوک اور سردی کی شدت تھی، لیکن جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو دشمن کی خبر لائے، تو سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دشمن کا پتہ لگاؤ، مگر وہاں کوئی اقدام نہیں کرنا، صرف خبر لے کر واپس آ جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دشمن کے لشکر میں گئے۔ وہاں جا کر دیکھا سخت آندھی اور سردی نے لشکر کفار کو پریشان کر رکھا ہے۔ سردار اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یہاں قیام ممکن نہیں ہے، چلنے کی تیاری کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہاں دیکھا کہ ہر شخص ایک دوسرے کی پہچان کر رہا ہے تاکہ وہاں جاسوس نہ ہو۔ ابو سفیان قریب تھا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق کوئی ایکشن نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے واپس پلٹ آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ میری امت کا رازدار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی کسی شخص کے جنازے میں شرکت کرتے، پہلے دیکھتے حضرت حذیفہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ موجود ہوتے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ لیتے، اگر وہ موجود نہ ہوتے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمجھ لیتے کہ معاملہ مشکوک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک خاص راز سے آگاہ فرمایا تھا۔ وہ راز کیا تھا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کے منافقین کے نام بتا دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان لیکن اندر سے دشمنی رکھتے تھے۔ یاد رکھو ایمان وہ دولت ہے جو کبھی چھپ نہیں سکتی، اور نفاق وہ زہر ہے جو ایک دن سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے سامنے اپنا دل صاف رکھے، نہ کہ لوگوں کے سامنے نیک دکھنے کی فکر کرے۔